قیامت سے پہلے آخری رمضان کی ہولناک نشانیاں۔ یہ نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ قیامت یعنی دنیا اور کائنات کا پوری طرح فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ یہاں تک کہ ملحدین یعنی اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے بھی یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب سائنسی طور پر پیش گوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پہ قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا پہ آنے والی اس قیامت کا بچاؤ ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذاہب جیسا کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون سی پیش گوئیاں فرمائی ہیں اور ان پیش گوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والا آخری رمضان کس طرح سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں ایسی کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے دنیا کا کوئی فرد بھی بچ نہیں سکے گا اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ ان علامات کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایک سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث کا خوب اچھی طرح جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہے جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گے اور کچھ وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گے جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو بہت ہی بڑی علامات ہوں گی جن سے قیامت کا وقت نہایت نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو میں علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامات ہیں جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے و چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور تبھی آخری علامت یعنی اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں دیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبتناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے اور سب پر اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی قواریت ضائع ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم اس علامت کو پاؤ تو اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھے کر کے ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا تک پہنچ جائے گی۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعے کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا۔ جب یہ آواز سنی جائے گی، اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستونوں کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبتناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں خوب خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سننے والی اس ہیبتناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے بآواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچ کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر وہ مومن جس کے دل میں ایمان ذرا برابر بھی ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈوں کے نیچے شامل ہو کر کفار سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف مسلمان باقی رہیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا، یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور ان کے بعد مسلمانوں میں ایک بار پھر سے اختلافات اور بدعات نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان رائے حق سے بھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے اللہ کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے اور نسل انسانی کے بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم اور حرام کے مہینے میں آئے گی اور وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا۔ قیامت کی ہیبت ہولناکی بے حد شدید ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنا بھی جدید ٹیکنالوجی کی حامل ہو جائے، قیامت کی ہیبت ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی اور پوری نسل انسانی سمیت یہ پوری کائنات اللہ رب العزت لپیٹ کر رکھ دے گا۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ، اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم ہرگز ان لوگوں میں نہ ہوں جن پر قیامت برپا کی جائے گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔